आपकी सलामती हो। और मैं एक दफ़ा फिर पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और चर्च हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के अंदर, बाब अव्वल के अंदर और पहली सदी को सीखने के लिए मैं आपके साथ आपका होस्ट पास्टर आसिफ दोबारा आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और आज हम पहली सदी के आगाज के अंदर हम इन सारी बातों को सीखेंगे कि इब्तदाई कलीसिया और उसके पस मंजर के बारे में जो है कि पहली सदी के अंदर आज हम सीखेंगे। इसको सीखने से पहले हम इस बात का तायुन करेंगे या इस बात को हम अपने ज़ेरे गौर रखेंगे या इसको मद्देनजर रखेंगे कि जो मसीही तारीख है वो कौन से 3 बड़े माशरों के अंदर शुरू हुई। तो जब हम चर्च हिस्ट्री यानी कलीसियाई इब्तदाई कलीसियाई के पस मंजर के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीही तारीख जो है वो 3 बड़े माशरों के अंदर शुरू हुई, जिसमें रोमी, यूनानी और यहूदी माशरे जो थे वो शामिल थे। और इब्तदाई कलीसिया ने इन्हीं 3 बड़े माशरों के अंदर जो है वो जन्म लिया और फिर कई सदियों तक ये कलीसिया और इन माशरों का तसल्लुत एक दूसरे पे जो है वो रहा। जैसा कि हम लूका की इंजील के अंदर हम देखते हैं कि लूका की इंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने मसीह की जो कहानी है और इब्तदाई कलीसिया की जो रोमी तारीख है उसके साथ साथ जो है वो जारी रही है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रोमी शहनशाह ऑगस्टीन के दौरे हुकूमत में जो है यीशु मसीह की पैदाइश हुई, यीशु मसीह पैदा हुए और उनकी खिदमत जो है वो तिब्रियास और दूसरे हाकिमों के दौर में जो है वो मुमकिन होती रही। और फिर इसके अलावा फिलिस्तीन के इलाका के अंदर जब हम जाते हैं तो फलस्तीन के इलाका को सन 63 कबल अज़ मसीह में जो है वो फतह किया गया और रोमियों ने अपनी बादशाह अपनी शहनशाहत जो है उसका आगाज सन 27 कबल अज़ मसीह और सन 14 बाद अज़ मसीह में जो है वो किया। और फिर इसी अरसा में यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो भी हुई, यानी यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए और फिर यीशु मसीह की पैदाइश यानी यीशु मसीह का पैदा होना और यीशु मसीह की खिदमत, यीशु मसीह की मसलूबियत और यीशु मसीह का सलीब पर जाना यानी मसलूब होना उस वक्त हुई जब फलस्तीन के मुल्क पर रोमी हुकूमत थी। और इस दौरानिए के अंदर यीशु मसीह की जो पैदाइश है, उनकी खिदमत है, उनकी मसलूबियत है, वो इस दौर के अंदर हुई। और उस माशरे की जो जुबान है वो जो है वो लातीनी जुबान समझी जाती थी, यानी ये जुबान जो थी वो तालीमी, अदबी और फलसफी जो थी वो असर रसूख जो थी वो रखती थी। और इब्तदाई मसीहत में जो है वो इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया के लोग जो थे वो लातीनी जुबान और माशरे की बजाय यूनानी जुबान उन माशरों के अंदर जानते थे, जिसकी वजह से उनका ये सबब था, ये सबब बना, उनकी ये वजह बनी कि यूनानी जुबान और माशरा जो है वो मशरिकी और बहरल वुस्ता का इलाका जो है वो लगातार शहनशाहियत के ज़ेरे असर रहे। वो इस बात का सबब बने कि ये जुबान जो है ये इस शहनशाहियत के ज़ेरे असर जो है वो रहे और इस माशरे के असरात जो हैं वो रोम तक जो है वो महसूस किए जाए। मेरे अजीजों, अब हम बात करते हैं तीसरी सदी की, कि तीसरी सदी के वस्त तक जो है वो रोम में मसीहियों की जुबान जो थी वो कौन सी थी। रोम के अंदर मसीहियों की जुबान तीसरी सदी के अंदर यूनानी जुबान थी
اور جو مسیحی لکھاری تھے وہ یونانی زبان کا بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ جب ہم دوسری صدی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو دوسری صدی کے آخر میں لاطینی اور سیریارک زبانوں کے اندر بھی بہت ساری تحریر جو ہیں وہ لکھی گئی اور خطوط بھی جو ہیں وہ تقاریر اور جو ہے وہ تیار کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ زبانی یونانی زبان اور اس کے بعد لاطینی زبان جو ہے وہ اس معیار کا سبب بنے. تو میرے عزیزوں اس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، لیکن اب ہم آگے جا کر تھوڑی دیر کے لیے ہم ابتدائی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے کہ ابتدائی کلیسیا پر مذہبی لحاظ سے کون سی قوم ایسی تھی جس کا اثر رسوخ تھا. اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ ابتدائی کلیسیا پر مذہبی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہودیت کا بہت اثر رسوخ تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ ایک یہودی والدین کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی، ایک یہودی والدین کے ہاں وہ پیدا ہوئے، اور وہ ابن ابراہم اور ابن داؤد تھے. کلام کے اندر اس بات کو تحریر کیا گیا وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ناصرت کے گاؤں کے اندر پرورش پائی. ان کی زیادہ تر خدمت جو ہے میرے عزیزوں وہ گلیل کے علاقہ کے اندر تھی، اور ان کی مصلوبیت بھی جو ہے وہ اسی جگہ پر یعنی یروشلم کے اندر ہوئی. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں آج اگر آپ اسرائیل کے اندر آپ جا کر ان جگہوں کو دیکھیں تو اسرائیل کے گرد و نواح کے اندر جو ہے یہ جگہیں آج بھی موجود ہیں. خدا یسوع مسیح کے تمام شاگرد جو تھے میرے عزیزوں وہ یہودی تھے، اور گلیل کے علاقہ کے اندر خدمت کے دوران جو ہے وہ ان کی مذہبی مخالفین بھی جو تھے وہ یہودی فریسی تھے. اب یہودی فریسی جو تھے وہ عالم شرع کے عالم تھے جو موسوی شریعت کی جو ہے وہ تفسیر کرنے کے ماہر تھے، اور موسوی شریعت کی تفسیر کو بخوبی جانتے تھے، اور ان کے بارے میں چرچ ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ مہارت رکھتے تھے اس کی تفسیر کرنے کے لیے، یہ ماہر تھے اس کی تفسیر کرنے کے لیے. اور پھر یروشلم میں ان کی جو تھی مخالفت جو ہے وہ صدوقیوں کی طرف سے بھی تھی. اگر ہم بائبل میں سے دیکھیں تو پتہ ہمیں چلتا ہے کہ ان کی مخالفت صدوقیوں میں سے بھی شروع ہوئی، جو کاہن رہنما تھے اور ہیکل جو ہے وہ اس سے متعلق معاملات کو سنبھالنے والی یہ عام اور اعلیٰ شخصیات مانی جاتی تھیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی مسیحیوں نے یہودی عبادت خانوں کے اندر جا کر ان تھوڑے سے یہودیوں کو کلام جو ہے وہ سنانا شروع کیا، اور انہیں مسیحت کے اندر انہیں قائم کرنے کی یعنی مسیحت کا پیروکار بنانا جو ہے ان کو شروع کیا. اور پھر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیسری صدی میں پرانے عہد نامہ کا یونانی زبان کے اندر ترجمہ ہوا تو پھر یہ بائبل مقدس ان کے بھی زیر استعمال جو ہے وہ ہونے لگی، اور بائبل مقدس کا جو مرکزی اس وقت پیغام تھا تیسری صدی کے اندر وہ تھا یسوع مسیح جو ہے وہ یہودیوں کی امید ہے، یعنی مسیح ہے. اور اس کے اندر مسیح جو یعنی مسیح کے طور پر اس کو متعارف کروایا گیا، اور پھر اس کے علاوہ اس کی مصلوبیت، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کا مصلوب ہونا، اور اس کے علاوہ گناہوں کی معافی کا جو تصور ہے اور پاک روح کی نعمت کا جو تصور ہے وہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور یہ پیغام پرانے عہد نامہ میں نبیوں کی تحریر کی بنیاد پر یہ پیش کیا گیا. اب آخری بات اس میں ہم سیکھیں گے کہ جو یہودی ہے، یہودی فرقہ جو ہے وہ فرقے کے طور پر جو ہے وہ شروع ہوا، اور یہودیت جو ہے جو یہودی فرقے کے طور پہ شروع ہوئی، اور پھر اس کی کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ مسیحیت میں بدل گئی، اور پھر آخر کار چوتھی صدی میں اس نے رومی شہنشاہیت کے
قومی مذہب کے طور پر اپنی پہچان جو ہے وہ اس نے کروائی. یہ بڑی عجیب بات تھی. اگر ہم چرچ ہسٹری کے اندر دیکھیں تو یہ بہت عجیب بات تھی کہ دنیا کے سارے علاقوں میں ایک ہی شخص جو بے بیاہی عورت سے پیدا ہوا اور جسے اس وقت کی حکومت اور غداری کے جرم میں سزا دے کر مصلوب کیا گیا، اس کا وجود لوگوں نے الگ کر لیا اور الگ کر کے جو مذہب اس نے شروع کیا وہی مذہب رومی شہنشاہیت کا سرکاری مذہب بن گیا. اور اس کے علاوہ پھر یہ مذہب جو ہے مغربی معاشرے پر گہرے اثرات نمایاں کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد اس مذہب پر پوری دنیا کو جو ہے شدت سے اس مذہب نے متاثر کیا، اور یہی آج کی مسیحی تاریخ ہے. سو میرے عزیزوں، اگر اس میں سے آپ کا کوئی سوال ہو آپ ہمیں یوٹیوب چینل پر کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. اور اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں یوٹیوب چینل کے اندر کمنٹ کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. خدا حافظ.